پاکستانی نژاد امریکی جناب طاہر جاوید صاحب جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہے. تھینک یو طاہر صاحب, آپ نے وقت دیا. سر, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں جو ہیں یہ کیا بتاتی ہیں, وہ دنیا کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور وہی ان کا رول ہوگا. آپ جو ہے نا جس بھی ڈائریکشن سے وہ آئیں گے وہ بیسیکلی پرافٹ اینڈ لاس کو دیکھیں گے. تو ان کو ایک چیز کے اوپر ان کا دماغ اٹک گیا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ہمارے پاس جو بہت سارے لون کٹھے ہو گئے ہیں, جو بیلنس شیٹ تیار ہوتی ہے امریکہ کی وہ گورنمنٹ کی فیور میں نہیں ہوتی, تو وہ کسی نے ان کو یہ کنونس کر لیا یا خود کنونس ہو گئے ہیں. تو ان کا کام ہے جی ریونیو اکٹھا کرنے کے اوپر لگ گئے کہ جی ہمیں کچھ بھی بائی ہک اور کروک ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے, ہم اس کو ریونیو کو اکٹھا کریں گے. جس کے اوپر آتے ہی انہوں نے جو چیزیں لگائی ہیں کہ میں جو ٹریڈ کے ٹیرفس ہیں اس کو چینج کروں گا, اور ایسی پروکل کہ باقی ملکوں کے اندر جس لیول پہ ہمارے پہ لگاتے ہیں ہم وہی لگائیں گے. یہ نہ سوچتے ہوئے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو, یہ ایک بڑا ملک ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بھی اس میں ڈسکاؤنٹ دیتا تھا, بہت سارے لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کرنے کے لیے ریلیف دیتا تھا, بہت سارے لوگوں کو اپنی جو ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو وہاں پہ پروموٹ کرنے کے لیے ریلیف دیا جاتا تھا. تو اس نے وہ ساری چیزیں جو کئی سالوں سے, جس کو ہم امریکن ڈریم یا امریکن اسپرٹ یا امریکن ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے, یا اس ہم ایک جو ایک سودا پوری دنیا کو بیچتے تھے کہ جی یہ چائنا کا فارمولہ ہے, یہ رشیا کا فارمولہ ہے اور یہ امریکہ کا فارمولہ ہے, آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کو پروموٹ کریں گے, ہم آپ کو ٹیرف میں ڈسکاؤنٹ دیں گے. لیکن بہت سارے ملکوں کو تو زیرو ٹیرف ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں ہم بہت ساری ادر چیزوں کو گین کرنے کے لیے دی جاتی تھی. انہوں نے ان سب کو سائڈ پہ رکھا ہے. یہ کہتے ہیں ہم اپنی بیلنس شیٹ کو کریکٹ کریں گے اور ہم پیسہ اکٹھا کریں گے. اس کے اوپر یہ بیسیکلی یہ دے براٹ اٹ ٹو دا لیول ویئر جہاں پہ آپ سامنے آمنے کھڑے ہیں. چائنا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور بہت سارے ملک ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں سامنے, یہ آپ لگائیں ہم اور لگائیں گے. تو دس از الٹیمیٹلی از کنورٹنگ انٹو اے ٹریڈ وار. اچھا طاہر صاحب, آپ کیونکہ پاکستان میں اور امریکہ میں دونوں جگہوں پہ پاور کوریڈور میں کافی رسائی رکھتے ہیں, تو یہ بتائیں کہ یہ ٹرمپ کے دور میں آپ پاک امریکہ تعلقات کو کس انداز میں دیکھیں؟ ہاں, یہ بڑا زبردست ہوگا. دیکھیں, پاک امریکہ تعلقات کو جو ہے نا وہ نارملی یہ پاکستان کی جو سچویشن ہے, پاکستان کا جو پاکستان ہے, اس حساب سے جو پالیسیز پاکستان کے متعلق بنتی ہے نا, اس میں جو دو ادارے امریکہ میں کروشل رول ادا کرتے ہیں, ایک پینٹاگون اور دوسرا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. ان دونوں کے بغیر, یعنی اگر آپ ایڈمنسٹریشن دیکھیں گے نا کہ جی وائٹ ہاؤس ان دونوں کو اعتماد میں لیے بغیر موو کر سکتا ہے, پاکستان کے حوالے سے نہیں کر سکتا. باقی کسی بھی ملک کے بات کر لیں اور 10 ملک اور ہوں گے جس میں, تو بیسیکلی پینٹاگون اور جو ہمارا GHQ ہے اس کے تعلقات بہت زبردست ہیں. کبھی بھی ان کو آپس میں کبھی رفٹ نہیں ہوگی, کبھی آپ کوئی چیز نہیں دیکھیں گے کہ اب دیکھیں نا کہ یہاں سے ایک بندے کو جو یعنی موسٹ وانٹیڈ تھا امریکہ کا, وہ چند ایک یعنی گھنٹوں کے اندر اس کو پکڑا گیا, اور پکڑنے کے بعد امریکہ کے حوالے کیا گیا. اور اس کو پہلی فلائٹ کے اندر, یعنی جب وہ شخص, جب پریزیڈنٹ اپنے اسٹیٹ آف دی یونین کا خطاب کر رہے تھے, اس وقت انہوں نے اس کا نام لے کے کنٹری کو تھینک یو بولا. تو یہ یعنی یہ وہ کیا کوڈینیشن تھی, وہ کون سے دو ادارے تھے جنہوں نے یہ بیسیکلی تو یہ کام 4-5 مہینے کا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جتنی جلدی یہ ہوا ہے. تو یہ جو اگر کوئی شخص سمجھتا کہ یہ کوڈینیشن نہیں ہے تو وہ غلط ہے, وہ بیسیکلی بہت زیادہ ہے. اسی طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہاں پہ جو وزارت خارجہ کے ساتھ جو ہے نا تعلق, وہ بہت پرانا تعلق ہے اور بڑا کلوز تعلق ہے, اور بڑا ہارٹ لائنز کے اوپر ان کی ایوری ڈے بیسس کے اوپر جو کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو ان دونوں کو دیکھتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ یہ تعلقات کہیں پیچھے بیکورڈ جا رہے ہیں. لیکن طاہر صاحب, یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بڑی ایکسیلنٹ کوآرڈینیشن ہے GHQ کے ساتھ اور اپنے وزارت خارجہ کے ساتھ. اگر آپ کی اس بات کو درست مان لیا جائے تو پھر یہ دیکھیے کہ پچھلے جب سے موجودہ حکومت آئی ہے, کچھ لوگوں کی طرف سے وہاں پہ پاکستانی امریکنز پہ بھی یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک موومنٹ شروع کیا, اور کبھی کوئی ریزولوشن, کبھی کوئی بل, اور خاص طور پہ جو ولسن نے جو بل پیش کیا ہے وہ بڑا ڈسکس ہوتا ہے. تو پھر یہ سچویشن کیوں؟ آپ یہ دیکھیں, اب یہ جو ڈائسپورا پاکستان میں خاص طور پہ ایک دو جو ادارے, مطلب ایک جو آرگنائزیشنز ہیں یا PTI ان جنرل, وہاں پہ یہ لوگوں نے پچھلے 1.5-2 سال سے انتہائی کوشش کی. میں کہتا ہوں کہ
یہ کبھی ہم نے زندگی میں اس لیول تک کوشش ہوتی نہیں دیکھی کہ کبھی یعنی ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر جا رہے ہیں اور کبھی یہ بل جا کر کے یعنی ایک دفعہ پہلے بھی ایک بل آ چکا ہے. یہ ساری ایفرٹس کے باوجود ٹینجیبل رزلٹ ان کو ابھی تک نہیں ملا. آیا وہ کون سی وہاں پہ یعنی وہ طاقتیں ہیں جو اتنی بڑی موومنٹ کے بعد جا کر کے اینڈ کے اوپر یہ ہر چیز جا کے ایک ایسی جگہ پہ رک جاتی ہے کہ ان کو دیکھیں نا ان کی کیا خواہش, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اینڈ آف دا ڈے کہ آپ ایک موومنٹ کو لے کر آتے ہیں, اپنے کانگریس مین سے بات کرتے ہیں, کانگریس مین باقیوں سے بات کرتا ہے, اس کو آپ فلور پہ لے آتے ہیں, فلور میں ووٹنگ ہو جاتی ہے, ووٹنگ ہونے کے بعد اس کو پاس ہو جاتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریشن اور پھر یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آفیشیل لیٹر لکھنا ہوتا ہے اٹھا کے دوسرے ملک کو جس سے متعلق وہ ساری ریزولوشنز آئی ہیں. آج تک ایک لیٹر نہیں آیا. یعنی وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون یا ان جگہ پہ جا کر کے وہ چیز آگے موو نہیں ہوتی, تو آیا وہ جتنی بھی ان کی موومنٹ ہے وہ یوز لیس ہو جاتی ہے. ہاں اس میں آپٹکس نکل آتے ہیں, سوشل میڈیا نکل آتا ہے, اس میں سے آپ کے کرنے کے لیے باتیں ہو سکتا ہے کسی حد تک کوئی پینک اسلام آباد میں کریٹ بھی ہو جاتا ہو, لیکن اس سے آگے ٹینجیبل رزلٹ کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ سے وہ جو یہ ڈو مور آنا بند ہو گیا, وہ آپ کو ڈو مور آیا کہ کسی نے بات نہیں کی, کسی نے اٹھا کے یہ چیز ایجنڈے کے اوپر نہیں لائے. تو یہ آپ جو موومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ موومنٹ کے ہوتے ہوئے بھی بات تو تب ہے یا اس ٹیبل کے اوپر آ کر کے وہ چیز کی جائے. یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے. یہاں تو وہ بات آئے گی یو ایس پاکستان ریلیشن شپ پہ, یہاں تو ٹریڈ کی بات ہوگی. یہاں پہ تو اگر یہاں سے ہمارے لوگ بات کریں گے تو وہ اپنے ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے جو بہت سارے ایشوز ہیں نا جو ہمارے جن کے اوپر کنورسیشن کھولنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس یعنی ایکوپمنٹ ہیں جن کے پارٹس کی شاید آپ کو ضرورت ہو. جو ولسن کا جو بل ہے, ٹرسٹ می آن دیٹ کہ جو ولسن, پہلی بات میں بتا دوں, جو ولسن خود ڈیمنشیا کا مریض ہے, اس کو تو 90% چیزیں پتہ ہی نہیں وہ کر کیا رہا ہے. جو اس کے اسٹافرز میں سے جو لوگ کر رہے ہیں وہ چیزیں وہ انفلوئنشلی مطلب کسی نے ان کو فنڈنگ کی ہوگی جس کے یا لابیسٹ وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ڈائسپورا سے وہ کوئی کہتا ہے جی کہ جو ولسن کا بل میں نے منظور کرایا وہ صرف وہ ایک بل جو فلور ہوا ہے اس کا کریڈٹ کھانے کے لیے, ورنہ جو ولسن نے تو آج تک کبھی پریزیڈنٹ الوی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ ان کی ملاقات ہو جائے, نہیں ہوئی. اچھا طاہر صاحب, یہاں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. عام طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید سارے جو اوورسیز ہیں خاص طور پہ امریکہ میں وہ سب پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ جو یہ ملک دشمن چیزیں ہیں ان میں ایکٹیو ہیں یا کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک آپ اس کو پیرلل نہیں لے کے جا سکتے. عمران خان آج بھی پاپولر ہیں ڈائسپورا کے اندر, پیپل لائک ہم, لیکن جو پی ٹی آئی جو ایکشن لے رہی ہے جس کے اندر دیکھیں نا, اگر آپ پاکستان کو کسی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی شارٹ لسٹ اور گرے لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو بگ میجورٹی آف پاکستانی اس کے حق میں نہیں ہے. وہ ان کے ان ایکشنز کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تو پھر سارے مل کے چل رہے ہوتے نا, وہ نہیں کھڑے. اچھا, اسی طرح جو آرمی چیف کا نام لے کے یہ جو بل ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر تو بگ میجورٹی دیکھیں بڑا ایک آنر اور رسپیکٹ کی بات ہے کہ ساورن کنٹری ہے پاکستان. آپ اس طرح کی جو اس سے پہلے آپ 40 اور 50 اور لوگ ہونے چاہیے جو امریکہ کی ساورنٹی کے حوالے سے جو باہر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, آپ ان کی باتیں کریں نا. تو یہ چیزیں ایک حواس باختہ یا ٹوٹلی ناٹ نارمل کانگریس مین کا اپنا ایک ایکشن ہو سکتا ہے, لیکن یہ بری طرح فیل ہو جائے گا آگے جا کے. بالکل ٹھیک. اچھا طاہر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کی جا رہی ہے اور یہ جو ٹیرف کی بات ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اس میں ایک موقع بھی ہے کہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اگر دنیا میں دوسرے جو ممالک ہیں ان کے نسبت سے دیکھا جائے تو پاکستان میں لیبر ریٹ سستا ہے, اب انرجی بھی بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کچھ ہوئی ہے, کچھ مزید ہونے جا رہی ہے, تو کیا پاکستانی جو ہے امریکی مارکیٹ میں اپنا حصہ بڑھا سکتے ہیں؟ بالکل بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں ہم لوگوں کو پہلے جو ہمارا مین تو ہوزری اور یہ اپنا ٹیکسٹائل کی چیزیں جا رہی تھیں زیادہ تر. اچھا, یہ ان چیزوں پہ ہم پہلے ہی میرے خیال 20 سے 24-25% کا ٹیرف تھا, ابھی 29 ہو جائے گا, تو تھوڑے سے پوائنٹ بڑھے ہیں. لیکن انہی آئٹم میں جو لوگ آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے وہاں پہ آپ 37 اور 50% اور کچھ کیسز میں 32%, وہ سارے ہی آپ سے زیادہ ہیں. 29 پہ کوئی نہیں ہے. تو بیسیکلی جو آپ نے کمپیٹ کر کے جب ان لوگوں سے دیکھیں ڈیمانڈ تو ادھر ہی کھڑی رہے گی نا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ امریکہ کے اندر پروڈکشن شروع ہو جائے گی,
جو 29% آپ کو لگ رہا ہے امریکہ کے اندر وہ ڈبل ہونا ہے اس سے بھی, یعنی وہاں پہ 100% انکریز کر کے بھی نہیں مال بننا, وہاں جو لیبر آپ پے کرو گے. پیچھے رہ گیا آپ کے ساتھ بنگلہ دیش اور سری لنکا اور کچھ ملک جو ساؤتھ امریکہ کے ملک ہیں جو آپ کے اس کے اوپر کر سکتے ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کے ایٹ لیسٹ آپ 29 پہ ہیں, وہ 32 37 اور پتہ نہیں 50% کہاں ہے. تو یس کمپیریٹیولی آپ کو مل سکتا ہے وہ چیز. پھر کچھ ملک ایسے بھی ہیں جیسے آپ کا پھر وہ جو اکوپمنٹ ہے جو سرجیکل اکوپمنٹ ہے, آپ سرجیکل اکوپمنٹ بیسیکلی پہلے بھی وہ یہاں سے جرمنی جاتے تھے اور جرمنی سے پھر آگے جاتے تھے ویلیو ایڈ ہو کے. تو اگر آپ نے اس کو ویلیو ایڈ کر کے سنگاپور سے ری راؤٹ کرو تو آپ کو 10% لگے گا, ٹرکی سے لے جائیں تو 10% لگے گا. تو پاکستانی اتنے اسمارٹ ہیں کہ انہوں نے اپنا فارمولے نکال لینے. پہلی تو بات ہے ڈائریکٹلی کمپیٹ کر کے لے لیں گے دوسرے ملک زیادہ, یعنی اف ایوری بڈی از ان ہول ادرز آر ان ڈیپر ہول. اچھا پھر اس کے بعد کچھ کنٹریز کے ساتھ یہ بینیفٹ ترکی کا بہت بڑا بینیفٹ ہو جائے گا, سنگاپور کا. ان دونوں کے ساتھ اگر آپ ویلیو ایڈ کر کے اس کچھ چیزوں کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, آپ کے دونوں کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپ ہے. $40 ملین پاکستان اس پہ لے رہا ہے, آپ اس کے اوپر $12 بلین تک لے جا سکتے ہیں. اس کی جو ریٹیل ویلیو اس وقت نیلسن رپورٹ کے اندر وہ $12 بلین. اب مجھے ایک چیز بتائیں, ایک آئٹم اگر آپ کرتے ہیں اور اس میں آپ کے 4 سے 5 بلین کی انکریز ہو جاتی, جیسے ون آئٹم, اسی طرح 4 سے 5 بلین کی آپ سے زیادہ انکریز اس کے اوپر کیا نام ہے سرجیکل اکوپمنٹ. صرف 2 آئٹم آپ کو بتا رہے ہیں, ان 2 آئٹم پہ اگر اسی پہ فوکس کر لیا جائے تو آپ کا تو جو بیلنس ہے جو اس کا ٹریڈ کا, آپ تو اس جگہ پہ چلے جائیں گے, شاید آپ کو واپس ٹیرف لگانا پڑ جائے. اچھا طاہر صاحب, آپ کیونکہ پاکستانی پاور کوریڈورز میں بھی بڑی رسائی رکھتے ہیں, یہ فرمائیے گا, اور نگران وزیر بھی رہے ہیں وفاقی, آپ یہ فرمائیے کہ اب پاکستانی سیاست میں آپ کس طرح سے استحکام دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستانی موجودہ جو حکومت ہے یہ اپنے معاملات پہ قابو پا لے گی؟ دیکھیے انفلیشن پہ تو کیا ہے نا قابو, جتنا مرضی آپ کرٹیسائز کر لیں ان کو, ڈینائل میں بھی چلے جائیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ انفلیشن کی بڑی بری حالت تھی جو کھینچ کے جس جگہ پہ لے کے آئے. پھر دوسری چیز جو بھی بڑی انکریجنگ ہے, یہ 2 دن پہلے پاکستان نے سب لائف میں پہلی دفعہ اپنے منرلز اور اپنے جو ریسورسز اس کو شو کیس کیا ہے. تو پہلی دفعہ دنیا کو یہ اوپنلی پتہ چلا ہے کہ ہاؤ رچ پاکستان از ان سرٹن ایریاز. اچھا اب یہ چیزیں اگر آپ آگے اس کو اسی طرح لے جاتے رہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پرابلم ہماری اکانومی ہے نا. اکانومی سے ہٹ کے آج آپ کی سڑکیں تو بند نہیں ہیں, کوئی بندہ نہیں آپ کے ہڑتال کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے اکانومی آپ کی ہے. اب اس اکانومی کو مینٹین کرنے کے سب سے پہلے آپ کو انفلیشن کو نیچے لانا پڑتا تھا, ڈالر کو سٹیبل کرنا چاہیے تھا, وہ ہوا ہے. اچھا اب اس کے بعد اگر آپ یعنی بجلی کم آپ خود ہی بول رہے ہیں, تو اس طرح کے 10 15 20 اگر 4 چیزیں اور کرنے کے بعد انہوں نے ٹریڈ کو بڑھا دیا یا انڈسٹری کو یہاں پہ جو ان چیزوں کو لے کر کے آ جائے. ابھی تو ہمارے پاس یقین کریں یہ جو ٹرموائل امریکہ نے کریٹ کیا ہے نا, اس کے اندر بہت ساری اپرچونٹی ہیں, اس میں بہت ساری اپرچونٹیز اونلی فار پاکستان ہے. اب چائنا کے اوپر جو چائنا کی وار شروع ہونی ہے, اب چائنا کی وار سے اگر ویتنام بہت ساری پروڈکشن وہاں لے گیا اور انڈیا آئی فون کی پروڈکشن وہاں لے کے جا رہا ہے, تو آیا ہم چائنیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمالیہ سے اونچی اور پتہ نہیں اوشن سے نیچی پتہ نہیں کیا کیا اس میں شاعری کرتے ہیں. اس شاعری کو سائڈ پہ رکھ کے ذرا تھوڑا سا کانٹریکچوئل ریلیشن شپ میں جا کر کے اس یعنی پرائیویٹ جو چیزیں وہ وہاں بنتی تھیں ان کو یہاں لے کر کے آ جائیں. کیا ہم چائنیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار جب آپ آئی فون امریکہ جا رہا ہے آئی فون کو یہاں بنانے کے لیے لے کر کے آ جائیں, اور بہت سارے اور جو چیزیں ہیں جو ٹیرف کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس کو, یہ پہلے بھی ہم نے مس کی ہے اپرچونٹی, ایک دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں جب پچھلی دفعہ ٹرمپ آیا تھا, اور اس کے اندر جو بینیفیشری تھے وہی انڈیا اور ویتنام تھے. آج بھی انڈیا اور ویتنام ہونے جا رہے ہیں, وائی وی کین ناٹ بی ان دا مڈل آف دیٹ. تو اس کو جب کریں گے تو یہی گورنمنٹ جو ہے جس کے اوپر آپ جتنا مرضی دیکھیں, میں تو کچھ سمجھ شہباز شریف صاحب کی اس میں کافی ساری گڈ لک بھی ہے کہ چیزیں باقی دنیا میں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ وہ اتنی خراب نظر نہیں آتی پھر.